پھر شاید ان کو کوئی شک ہو گیا یا جانے کیا بات تھی کہ کچھ عرصہ بعد میرے والدین نے مجھے ایک علیحدہ کمرہ دے دیا۔ علیحدہ کمرہ ملتے ہی میں نے ان کی لڑائی کے منظر یاد کر کے ترسنا شروع کر دیا۔ اس دوران مجھے اور تو کچھ نہ سوچتا، بس میں اپنے سینے کو ہی دباتی رہتی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرا سینہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور جب سے میرے سینے کی یہ گولائیاں بڑھتے بڑھتے ٹینس کے گیند کی برابر ہو گئی تو ایک دن میری سب سے بڑی بھابھی، جو کہ فیض بھائی کی بیوی اور رشتے میں میری کزن بھی لگتی تھی، اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے ایک چھوٹا سا لیکچر دیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اب میں بڑی ہو رہی ہوں اور میرے سینے پر اگنے والے اس گوشت کو مجھے اچھی طرح ڈھانپ کر رکھنا ہے، اور آج کے بعد میں نے کسی بھی صورت دوپٹے کو اپنے سینے سے نہیں ہٹانا، اور پھر اس کے ساتھ ہی میرا گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے میں محلے میں بغیر روک ٹوک پھرا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جلد ہی مجھ کو احساس ہوا کہ میں جوان ہو گئی ہوں۔ جوان ہونے کی دیر تھی کہ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور خاص طور پر میری دونوں ٹانگوں میں مجھے اتنی زیادہ بے چینی ہوتی کہ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ میں نہا کر اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنی دونوں رانوں کے بیچ کھجلی شروع ہو گئی۔ پہلے تو میں نے اس کھجلی کو اگنور کیا، پھر جب کھجلی نے شدت اختیار کر لی تو میں نے اس کو جگہ جگہ کھجانا شروع کر دیا، لیکن میری پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو میں نے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر اس کو کھجانا شروع کر دیا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ میں جتنا اس کو کھجاتی جاتی، مجھے اس کام میں اتنا ہی زیادہ مزہ آتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میری خارش تیز ہوتی گئی اور میں اسے اور بھی تیز کھجانے لگی۔ اب کھجاتے کھجاتے اچانک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے فوراً ہی اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرتے ہی میں نے کھجانا بند کیا اور جلدی سے جا کر اپنے دروازے کو، جو کہ پہلے ہی بند تھا، اور اس کے بعد میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اور پھر میں نے اپنی شلوار اتار دی اور قمیض کو بھی اتار لیا، اور پھر میں نے اپنی دونوں ٹانگیں کھول دی اور شیشے کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنی دونوں ٹانگوں کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے ہاتھ لگا کر چیک کیا تو یہ خاصا نرم اور تسکین بخش تھا۔ اپنے اس تسکین بخش گوشت پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے میں شیشے کے اور قریب ہو گئی اور پاس پڑے سٹول پر ایک پاؤں رکھا اور شیشے میں دیکھنے لگی، اور میں نے بڑے غور سے دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ مسلتے مسلتے میں نڈھال سی ہو گئی اور میرے منہ سے خود بخود لذت امیز سسکیاں نکلنا شروع ہو گئی، اور اپنی ان لذت بڑی سسکیوں کو سن سن کر میرے اندر جنسی خواہش جاگنے کا عمل اور بھی تیز ہوتا گیا، یہاں تک کہ میری سسکیاں اب ہلکی ہلکی چیخوں میں بدل رہی تھیں اور میری انگلیاں تیزی کے ساتھ کھجا رہی تھی۔ میں ایک انوکھی لذت سے آشنا ہوتی جا رہی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد میرے بدن کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں بند ہو گئی اور میں مزے کے سمندر میں غوطے کھانے لگی، اور میں بے سدھ ہو کر بیڈ پر گر پڑی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ یہ میری زندگی کی پہلی خود لذتی تھی جو میں نے اپنے آپ سے حاصل کی تھی، گو کہ اس کام میں مجھے تسلی تو ہرگز نہ ملی تھی، لیکن اس عمل سے میں ایک لذت سے بھرپور فعل سے ضرور متعارف ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ تو میں نے کر لیا تھا۔ پیار کے بارے میں میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اس بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس قسم کے کئی سوالات تھے جو میں جاننا چاہتی تھی، لیکن میں ڈر کی وجہ سے کسی سے بھی بات نہ کر سکتی تھی۔ وجہ وہی گھر کا سخت اور روایتی سا ماحول کہ جس میں پیار کو شجرہ ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ پیار کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی، اس لیے میں نے چاہنے کے باوجود بھی میں کسی سے پیار کے بارے میں بات نہ کر سکی اور بس یوں ہی گزارا کرتی رہی۔ مجھے سکول چھوڑنے کا کام ابا کا ذمہ تھا۔ وہ مجھے آفس سے جاتے وقت سکول چھوڑ جاتے تھے، جبکہ سکول سے واپسی پر میں اپنی سہیلی نسرین کے ساتھ آتی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے 1-2 گلیاں پہلے آتا تھا، جبکہ سکول ہمارے گھر سے 5-6 گلیاں دور۔ میرے لڑکپن کے دور کا قصہ ہے کہ اس وقت میں سویٹین میں اور میری جوانی کی اٹھان بڑی زبردست، میری خوبصورتی کی سبھی تعریف کرتے تھے، اور ایک دن کی بات ہے کہ حسب معمول چھٹی کے بعد میں نسرین کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی کہ اتنے میں نسرین کا گھر آ گیا اور وہ مجھے بائے بائے کرتے ہوئے اپنے گھر داخل ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے 2-3 گلیاں اور کراس کرنا تھی اور آگے والی گلی میں میرا گھر تھا۔
जैसे ही नसरीन मुझे टाटा करके अपने घर में दाखिल हुई, एक लड़का तेजी से आगे बढ़ा और मेरे आगे आगे चलना शुरू हो गया। उसने एक दो दफ़ा मुझसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने डर के मारे उसकी किसी बात का कोई जवाब ना दिया और चुपचाप सर झुका कर चलती रही। फिर उसके बाद उस लड़के का ये मामूल बन गया था कि जैसे ही नसरीन अपने घर में दाखिल होती, पता नहीं वो लड़का कहाँ से नाजिल हो जाता और मेरे साथ साथ चलने लगता। शुरू में तो मुझे बहुत उलझन हुई, लेकिन उसके बाद मैं अंदर ही अंदर उसका इंतज़ार करने लगी। लेकिन मसला ये था कि अंदर से मैं बहुत बुज़दिल थी और ख़ास करके मैं भाइयों से बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझे साफ कह रखा था कि अगर उन्होंने मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुन ली, ना सिर्फ ये कि मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे बल्कि मुझे स्कूल से भी उठवा लेंगे। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैं पढ़ना चाहती थी, इसलिए पहले तो मैं उस लड़के को इग्नोर करती थी, लेकिन वो था भी एक ढीठ किस्म का आशिक था। रोज़ मेरे साथ साथ या मेरे आगे आगे चलता और मुझसे बात करने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन मैं डर के मारे उससे कोई बात ना करती थी। और उसके साथ साथ मुझे अपने भाइयों का भी बहुत डर था। इसलिए मैंने ना तो इस बात का नसरीन और ना ही किसी और से उस लड़के का जिक्र किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी दोस्त नसरीन पेट की बहुत हल्की है और अगर मैं उससे उस लड़के का तज़किरा कर देती हूँ तो उसने झट से ये बात सारे स्कूल को बता देनी थी। और इसी स्कूल में फैज़ भाई की साली भी पढ़ती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा कोई स्कैंडल निकले और मुझे स्कूल से हाथ धोने पड़े। लेकिन भाइयों की धमकियां अपनी जगह, लेकिन मुझे एक चीज़ लगी हुई थी जो बहुत प्यासी थी और हर वक्त मुझे तंग करती रहती थी, और ख़ास कर उस हैंडसम लड़के को देखकर अब मुझे भी कुछ कुछ होने लगा था। उसकी तेज़ नज़रों की ताब ना लाते हुए मेरे मन की कच्ची कली भी महकने लगी थी, और शायद ये उस कच्ची कली की मजबूरी थी कि एक दिन मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। वो एक गोरा चिट्टा और क्यूट सा लड़का था जो हमारे स्कूल से आगे एक बॉयज़ कॉलेज में पढ़ता था। कद और उम्र मुझसे काफ़ी बड़ा होगा। उसकी आंखें स्याह और नाक नक्शा बहुत अच्छा था। मैंने उसे देखा और मन ही मन में उसे पास कर दिया। इसी तरह एक हफ्ता और गुजर गया। वो रोज़ाना बड़ी बाकायदगी से मेरे साथ साथ या मेरे आगे पीछे चलता, और जब मैं घर में दाखिल हो जाती तो वो भी वापस चला जाता था। एक दिन जब मैं गली में अकेली जा रही थी तो उसने थोड़ी हिम्मत की और बोला, हेलो, आप कैसी हैं? लेकिन मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और चुपचाप चलती रही। इसी तरह 2-3 दिन और गुजर गए। वो रोज़ मुझसे यही बात करता था, लेकिन मैं कोई जवाब ना देती थी। और एक दिन जब मैं उस गली में दाखिल हुई जो कि आम तौर पर सुनसान ही रहती थी, तो वो एकदम मेरे सामने रुक गया और हाथ जोड़कर बोला, प्लीज़ मेरी बात का जवाब तो दो। तो मैंने कहा, हाँ बोल, क्या बात है? तो वो कहने लगा, शुक्र है आप बोली तो, वरना मैं तो समझा था कि आप गूंगी हैं। तब मैंने उससे कहा कि तुम रोज़ क्यों मेरा पीछा करते हो, और चलने लगी। तो वो बोला,